بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ یہودیت کے حوالے سے ہمارے عام مسلمانوں کو کوئی خاص معلومات نہیں ہے، بس وہ اتنا سمجھتے ہیں کہ یہودیت ایک فتنہ ہے، مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں یہودی، فلسطین پر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، بیت المقدس پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ بس عام مسلمان اتنا کچھ ہی جانتے ہیں ان کے بارے میں۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے یہودیت کی پوری تاریخ رکھی جائے، ان کی فطرت، ان کے عزائم اور ان کی تاریخ، ان کے افکار، یہ آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کیا جائے شروع سے آخر تک۔ تو آپ مجھے سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ اس قسم کے مضامین کے حوالے سے بات چیت ہوتی رہے گی۔ تو آج تھوڑا بنی اسرائیل پر کچھ نظر ڈالتے ہیں، مختصر بیان کروں گا تاکہ آپ حضرات کو سمجھنے میں دشواری نہ ہو، آپ کا وقت بھی زیادہ صرف نہ ہو۔ تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں بنی اسرائیل کے بارے میں۔ تو ناظرین، تاریخ عالم بنی اسرائیل کے علاوہ کسی ایک گھرانے، خاندان یا انسانی سلسلے کی نشاندہی نہیں کر سکتی جس نے اپنی صلبی نسبت، خاندانی وحدت، قبائلی ذہنیت کو 4000 سال کے عبرت انگیز اور قیامت خیز انقلابات کے باوجود محفوظ رکھا ہو۔ اور تاریخ عالم ایسی کسی قوم کی نشاندہی نہیں کر سکتی سوائے بنی اسرائیل کے۔ دنیا کی کوئی قوم اس عظمت، وحدت، یکجہتی، پامبردی اور کمال کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتی جو بنی اسرائیل کو نصیب ہوئی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کی اس پستی، بدکرداری، تنگ نظری، تعصب اور ذلت کا مظاہرہ بھی کوئی قوم نہیں کر سکتی جسے قوم بنی اسرائیل نے اپنا شعار بنا کر بنین و انسان کے خون میں زہر کی طرح داخل کیا۔ یہ فخر اسی قوم کو حاصل ہے کہ اس کے گھر سے دو عظیم مذہب، یہودیت اور نصرانیت، ظہور پذیر ہوئے۔ یہ وہ گھر تھا جسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دوسرے فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام کے نور نے روشن کیا۔ لیکن یہ جہالت بھی اسی قوم کے حصے میں آئی کہ اس نے پیام ربانی کے ارتقائی سلسلے کو تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ اپنے جد امجد حضرت اسحاق علیہ السلام کو آپ کے سوتیلے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام پر فوقیت دینے کے لیے تورات میں تحریفات کی۔ یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہونے والے دین مبین سے منکر ہو کر اس کی ابتدائی کڑی ہی کے مجاور بن کر رہ گئے۔ 4000 سال تک ایک قوم نے اپنی بقا کے لیے 1000 انتشار، 1000 مظالم، 1000 شکست و ریخت، ہر ذلت، ہر پستی، ہر ظلم کو گوارا کیا۔ اس قوم کو کوئی بخت نصر، کوئی وشپاشین، کوئی ہٹلر قتل عام، استحصال، بربریت، لوٹ کھسوٹ اور نفرت سے کچل نہیں سکا۔ دنیا کے تمام مذاہب اور عقائد سے یہ قوم ٹکرائی ہے، لیکن جان کی بازی لگا کر اپنے اس تصور عظمت جو ان کو وہ ملا ہوا تھا اس کو بچا لائی۔ وہ تصور عظمت جو ہے وہ ان کا ایمان ہے، اور ان کا جو عقیدہ جس کی بقا کے لیے اس قوم نے ہر ذلت، ہر مصیبت اور ہر عذاب کو قبول کیا، وہ عقیدہ کیا ہے؟ وہ عقیدہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو یہوہ نے تمام اقوام عالم سے برگزیدہ ٹھہرایا ہے۔ یہ وہ نظریہ ہے جس نظریے پر بنی اسرائیل آج بھی قائم ہے۔ یہوہ کے اس قول کو اس قوم نے حرز جاں بنایا۔ اس کلیے میں انہوں نے کوئی ترمیم اور تنسیخ نہیں کی۔ تورات میں تو انہوں نے تحریفات کر لیں، لیکن اس کلیے میں انہوں نے کوئی تحریف نہیں کی، کوئی ترمیم بھی نہیں کی۔ برگزیدگی کے اس محکم احساس اور یقین کے حصار میں قوم بنی اسرائیل اس طرح محفوظ ہو گئی کہ دنیا کے تمام شدائد بھی، تمام مصیبتیں بھی بنی اسرائیل کو اس عقیدے سے متزلزل نہ کر سکیں۔
لیکن جس یہوہ کی وحدت، لامحدودیت اور الوہیت کا اقرار کرتے اور پیغام دیتے ہوئے حضرت ابراہیم اور آپ کے سلسلے میں تمام انبیاء علیہ السلام نے ہر قربانی کو ہیج جانا، اسی یہوہ کے عہد کو اپنی بقائے نسل کا ضامن ٹھہرا کر بھی بنی اسرائیل کا ایمان اتنا کمزور رہا، اتنا کمزور نکلا کہ اس قوم نے بے شمار دیوتاؤں کے آگے سر جھکایا۔ یہ عجیب و غریب شنوعیت ہے، یہ تضاد، شرک و توحید پرستی کا ملغوبہ اس قوم کے کردار کا وہ بنیادی پتھر ہے جس پر صدیوں کی گرد پڑ چکی ہے، جس کی حقیقت کو جاننے کے لیے ہمیں فرحات کی طرح تاریخ کے کوہ بے ستون سے جوئے شعر لانا ہوگی۔ تورات کی روح سے 2200 قبل مسیح میں حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے قصبہ اور میں پیدا ہوئے۔ قرآن عزیز اور تورات اس امر پر متفق ہیں کہ حضرت ابراہیم کی قوم بت پرست تھی۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام تورات میں تارخ لکھا ہے، لیکن قرآن حکیم میں اسے صنم سازی اور بت تراشی کی وجہ سے آزر کہہ کر بلایا گیا ہے، آزر کہہ کر یاد کیا گیا، کیونکہ عبرانی زبان میں آزر کا معنی ہوتے ہیں بتوں کو چاہنے والا، اور کالدی زبان میں پجاری کو عوار کہا جاتا ہے، جو معرب ہو کر آزر بن گیا۔ بہرحال قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو نام کے بجائے لقب سے پکارا۔ اناجیل میں اور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کا باعث اور آزر سے اختلاف کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ البتہ قرآن حکیم میں باپ اور بیٹے کے عقائد کا بعد میں جس طرح عقائد کو نمایاں کیا گیا ہے، اور جس طرح آپ کو اپنی قوم کے شرک سے متنفر اور متصادم ہوتا ہوا پیش کیا گیا ہے، اس سے ہم ابراہیم علیہ السلام کی عظمت و جلالت کی حقیقت کو بھی پا سکتے ہیں اور اپنے لیے شمع ہدایت روشن بھی کر سکتے ہیں کہ اسی وجہ سے ہم مسلمانوں کو ملت ابراہیمیہ ہونے کا فخر حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین خالص اسلام کے اس رکن رکین کی شان و کمال کو جس محبت اور شرف سے بیان فرمایا ہے، اس کا حق ادا کرنے سے ہم قاصر ہیں۔ ہمارے موقف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس موحد اعظم نے بت شکنی کر کے اپنے باپ آزر سے جنگ مول لی اور اس پر انہیں سنسار کرنے کی دھمکی دے کر جلاوطنی کا حکم سنا دیا گیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو ہمراہ لے کر شام اور فلسطین کے ان میدانوں کی طرف نکل گئے جو دجلہ اور فرات کے درمیان اپنی زرخیزی اور سرسبزی کی وجہ سے مشہور تھے۔ کتاب پیدائش میں اس ہجرت کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے جیسے اور میں قحط سمانی تھی، حضرت ابراہیم کا خاندان رزق کی تلاش میں ترک وطن پر مجبور ہو گیا، اور ان کا باپ خود اپنے بیٹوں، پوتوں، بہوؤں کو لے کر حاران میں جا بسا۔ اس کے بعد یکایک خدا حضرت ابراہیم کو حاران سے نکال کر کنعان میں جا بسنے کی ترغیب دلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا، تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث برکت ہو، جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ تلمود میں جو 5ویں صدی عیسوی میں مکمل ہوئی، سیرت ابراہیمی کے عراقی دور کا حوالہ ملتا ہے، جو قرآن حکیم کے مقابلے میں خاصا متناقض اور خلاف واقعہ معلوم ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے روز نجومیوں نے آسمان پر ایک علامت دیکھی، اور وہ علامت دیکھ کر نمرود کو مشورہ دیا کہ تارخ کے ہاں جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کو قتل کر دو۔ چنانچہ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہوا، مگر تارخ نے اپنے ایک غلام کا بچہ حضرت ابراہیم کے بدلے میں دے کر اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کو بچا لیا۔ اس کے بعد تارخ اپنی بیوی اور بچے کو لے کر ایک غار میں اس نے بچے کو بھی اور بیوی کو چھپا دیا، جہاں وہ 2 برس تک رہے۔ 11ویں سال حضرت ابراہیم کو حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بھیج دیا گیا، جہاں وہ 39 برس تک
حضرت نوح اور ان کے فرزند سام کی تربیت میں رہے۔ اسی زمانے میں حضرت ابراہیم نے اپنی بھتیجی، سگی بھتیجی سارہ سے نکاح کر لیا۔ اب بائبل اس کی تصریح نہیں کرتی کہ سارہ ان کی بھتیجی تھی، البتہ اس کی روز سے دونوں کی عمر کا فرق وہ کوئی 10 برس تھا۔ یہ بائبل کی تصریح میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، تلمود کا بیان۔ اسی طرح یہ ہے باب 11 فقرہ 29، باب 17 فقرہ 17۔ تلمود کے بیان کے مطابق حضرت ابراہیم 50 برس کے تھے جب آپ حضرت نوح علیہ السلام کا گھر چھوڑ کر اپنے والد کے گھر آ گئے، جہاں 12 مہینوں سے منسوب 12 بتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ آپ نے پہلے تو والد کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جب وہ نہ مانا تو حضرت ابراہیم نے ان بتوں کو توڑ دیا۔ تارخ نے اس کی شکایت نمرود سے کر دی کہ 50 برس پہلے میرے ہاں جو لڑکا پیدا ہوا تھا آج اس نے یہ حرکت کی ہے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم کو بلا کر سخت باز پرس کی تو حضرت ابراہیم نے نمرود کو سخت لہجے میں جواب دیا۔ نمرود نے آپ کو جیل میں بھیج دیا۔ آپ کا معاملہ بالآخر کونسل میں پیش کیا گیا۔ کونسل کے ارکان نے مشورہ دیا کہ اس شخص کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ آگ کا بڑا الاؤ تیار کیا گیا۔ حضرت ابراہیم کے ساتھ آپ کے بھائی اور خسر حاران کو بھی آگ میں پھینکا گیا، کیونکہ نمرود نے جب تارخ سے پوچھا کہ تیرے اس بیٹے کو تو میں پیدائش کے دن ہی قتل کر دینا چاہتا تھا، تو نے اسے بچا کر دوسرا بچہ کیوں دے دیا، اس کے قتل کو اس کے بدلے تو نے قتل کروایا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے حاران کے کہنے پر یہ حرکت کی تھی۔ تو اس لیے مشورہ دینے والے کو بھی سزا کا مستوجب گردانا گیا۔ تو آگ میں گرتے ہی حاران تو جل مرا، لیکن لوگوں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے اطمینان سے آگ کے اندر ٹہل رہے ہیں۔ نمرود نے اپنی آنکھوں سے یہ ماجرا دیکھا تو پکار کر کہا کہ آسمانی خدا کے بندے آگ سے نکلا اور میرے سامنے کھڑا ہو جا۔ پھر نمرود آپ کا معتقد ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام 2 سال تک وہاں رہے۔ نمرود نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا تو نجومیوں نے اس کی تعبیر یہ دی کہ ابراہیم تیری سلطنت کی تباہی کا موجب ہوگا، اسے قتل کر دے۔ حضرت ابراہیم کو اس منصوبے کی اطلاع مل گئی۔ آپ نے بھاگ کر حضرت نوح علیہ السلام کے ہاں پناہ لی۔ وہاں تارخ چھپ چھپ کر آپ سے ملتا رہا، یہاں تک کہ باپ بیٹے میں صلح ہو گئی۔ اس بات پر صلح ٹھہری کہ ملک چھوڑ دیا جائے۔ حضرت نوح اور ان کے بیٹے سام نے بھی اس تجویز کو پسند کیا۔ چنانچہ تارخ اپنے بیٹے ابراہیم اور پوتے لوط علیہ السلام اور اپنی بہو سارہ کو لے کر اور سے حاران چلا گیا۔ یہ تلمود کا بیان ہے۔ تورات اور قرآن مجید کے بیانات کا موازنہ انسانی فکر اور الہامی سرچشمہ حقائق کے فرق کو نمایاں کرتا ہے۔ وہ انشاءاللہ اگلی قسم میں بیان ہوگا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔